آپ اس کمیٹی میں ہیں, ظاہر ہے پہلی جو گفتگو سننے کو ملی حکومت کی جانب سے, جو بار بار کہا جاتا رہا کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی, ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کریں, آخر کیا وجہ ہوئی, کس بات پر معاملات طے پا گئے آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ کاشف بھائی صاحب. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ جس طرح ابھی میچ چل بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کو آج بھی فتح دے. آمین. پاکستان جس بھی میدان میں ہو, چاہے وہ کھیل کا ہو یا کوئی بھی میدان ہو, تو اللہ تعالیٰ سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھے. آمین. دیکھیں کاشف صاحب, یہ بڑا جو ٹی ایل پی کا ایشو تھا آپ سب کو پتہ ہے اور سب کو اس کی حساسیت کا بھی پتہ ہے, تو ظاہر ہے کوشش تو ہو رہی تھی کہ گفت و شنید سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو. مختلف حکومتی وزراء اور ممبران صوبائی بھی اپنی اپنی کوشش کر رہے تھے, تو آخر میں کوششیں سب کی برابر ثابت ہوئیں اور نقصان بھی ہوا, بے شمار ہوا, بدقسمتی سے ہوا ریاست املاک کو, سب چیزوں کو. لیکن بہرحال آخر میں آپ نے معاملے کا کوئی نہ کوئی گفت و شنید سے حل نکالنا ضروری تھا, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ خدا نخواستہ کوئی افراتفری مزید پھیلتی یا کوئی مسئلہ ہوتا, کیونکہ تحریک لبیک کی طرف بھی جو تھے وہ بھی پاکستانی تھے, اس طرف بھی پاکستانی تھے, اس طرف بھی غلامان رسول تھے, عشاق رسول تھے, اس طرف بھی عشاق رسول تھے. تو یہ ایک افسوسناک بات ہوتی اگر اس سے زیادہ. لیکن سر یہ تو بات اس وقت بھی آپ کو پتا تھا جب ان کو انڈینز کے ساتھ یہ کہا گیا, یہ انڈین جو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ان کو, اس وقت بھی یہ زیادہ پرابلم ہو سکتی تھی یا سوچنا چاہیے تھا آپ کو کہ صرف پاکستانی ہے, جب آپ نے ان کو کہا کہ دہشت گرد تنظیم ہے, جب آپ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے مسائل اور ہیں, ان کے یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, اور یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور یاد کرا دیں گے, یہ تو سارا کچھ اس ٹائم بھی ایسے ہی تھا. یہ آپ سن لیں, بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو حکومتی وزراء کے بیانات تھے ان کو. یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی جس میں 3 جوان شہید ہو گئے. تحریک لبیک کو مذہبی پارٹی نہیں ہے, یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے. کالعدم تحریک لبیک ہے, اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. 27 کلاشن کوف بردار جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل رہے ہیں. ہندوستان سے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ہیلپ مل رہی ہے اور کچھ اور ملکوں سے بھی مل رہی ہے. 3.5 ملین ٹویٹس انڈیا سے ان کے لیے ہوئی. انڈیا کیا ان کے مامے کا پتر ہے, کیونکہ مقصد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا. جتنی انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ باہر سے لنکس بھی ہیں. یہاں پر بھی جو ارادہ ہے وہ ارادہ کوئی پرامن نہیں ہے. آج تو وزیر اعظم کا اور کابینہ کا فیصلہ بالکل واضح تھا کہ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. حکومت کی جو صلح جوہی کی پالیسی تھی کچھ جگہ پہ حکومت کی کمزوری سمجھا گیا. یہ بڑا کلیئر پیغام ہے, حکومت کے پاس تمام پالیسی آپشنز موجود ہیں. کل رینجرز کو کال کر لیا گیا ہے اور عوام کی حفاظت, ان کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. یہ ہے علی محمد خان صاحب حکومتی پوزیشن, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی پوزیشن کیا تھی. یہ حکومتی پوزیشن ہے. آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے یہ جو اتنے بیانات دیے گئے, کیبنٹ نے فیصلہ کیا, ملیٹنٹس ہیں, نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, یہ بدلا کیسے ہے پھر؟ کاشف صاحب دیکھیں, آپ کی ماشاءاللہ بڑا تجربہ بھی ہے اور آپ بڑے عرصے سے ساری اس طرح کی چیزیں کور کر رہے ہیں. لال مسجد کا آپریشن بھی آپ کو یاد ہوگا, آپ اس زمانے سے ان چیزوں کو کور کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں بھی اسٹریٹ ریٹ کی بات ہوئی, اور اسٹریٹ ریٹ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن خدا نخواستہ اسٹریٹ ریٹ کی بات کرتے کرتے اگر خون ریزی ہوتی تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوتا؟ کبھی بھی آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا, کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا احتجاج جو ہے وہ پرتشدد ہو. لیکن یہ جتنے آپ نے بیانات سنائے ہیں, دیکھیں جب حالات ایسکیلیشن کی طرف بڑھ رہے ہوں, تشدد کی طرف بڑھ رہے ہوں, سٹینڈ آف ہو اور ابھی بیچ میں کوئی بات حل نہ ہوئی ہو, سخت بیانات بھی آتے ہیں. لیکن اب جب معاہدہ ہو گیا ہے اور امن قائم ہو گیا ہے, اور انہوں نے بھی اپنا ٹی ایل پی کے جو ہیں رہنما جو ہیں اور ان کے جو ورکرز ہیں, انہوں نے بھی اپنے معاہدے کی پاسداری کی ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا, ایک ذمہ داری ہے میرے پہ. لیکن اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, روڈ کھل گئے ہیں, وہ ایک گراؤنڈ پہ چلے گئے ہیں,
اور جیسے ہی مزید پیش رفت ہوتی ہے وہ واپس بھی چلے جائیں گے. جو کچھ آگے ہم نے کچھ جو نکات ہیں اس میں اگر پیش رفت انشاءاللہ اس پہ چل بھی رہی. حکومت کی طرف سے سیریسنس یہ ہے کہ پرسوں رات پہلے دن ہی جب یہ ایگریمنٹ جیسے ہی سائن ہوا ہے اور جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, پریس کانفرنس جیسی ہی ہوئی ہے, مفتی صاحب تشریف فرما تھے, شاہ جی ہماری طرف سے شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں ہیڈ کر رہے تھے, تو اسی رات 11 ساڑھے 11 بجے میرے خیال میں پہلی میٹنگ میں نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو مجھے رسپانسبلٹی دی گئی تھی. میسج دینا چاہتے تھے اپنے ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں اور ان کے جو ورکرز ہیں کہ حکومت بھی اتنی ہی سیریس ہے, کیونکہ ان کا بڑا گلہ تھا کہ پہلے جو معاہدہ ہوتا تھا اس میں سیریسنس امپلیمنٹیشن میں نہیں ہوتی تھی. تو اس بار امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بنی ہے تاکہ وہ گلہ بھی نہ رہے, اور اس کی ایک میٹنگ پرسوں رات پارلیمنٹ ہاؤس میں کی جس میں ذمہ دار عہدیداران کو بلایا گیا. سیکرٹری انٹیریئر تھے, پنجاب سے بلایا گیا, ہوم سیکرٹری پنجاب کو, لا منسٹر پنجاب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہی کیم اینڈ ہی اٹینڈڈ دیٹ میٹنگ. کل پھر میں گیا ہوں لاہور, وہاں ہم نے چیف سیکرٹری آفس میں دوبارہ اس کی میٹنگ اسٹینڈنگ اس کی ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی, اور آنے والا کل یعنی ٹمورو ایک تیسری میٹنگ لاہور میں پھر میں کرانے وہاں جا رہا ہوں, اور سارے جو بھی ہماری طرف کے کام ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ یہ معاملہ بخیر حسن خوبی جو ہے وہ عمل پذیر ہو. سر ایک چیز کلیریفائی کر دوں, یہ ریکویسٹ کی ہے, آخری بات کی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ خون ریزی, آخری بات جی جی آخری بات کاشف بھائی آخری بات, اور ان کو بارہا یہ ریکویسٹ بھی کی ہے, میں نے بھی کی, اور اسد قیصر صاحب جو ہمارے اسپیکر ہیں جنہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا, شاہ صاحب نے تو آف کورس کیا, مفتی منیب صاحب کو, مفتی منیب الرحمان صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے بہت بڑھ کے بڑا کردار ادا کیا ہے, اللہ کے کرم سے امن آیا ہے. تو ان کو بارہا یہ بات کی ہے, اور کل بھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک 25-30 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت ہیں, آپ جو ہیں مین فریم میں آئیں, آپ مین فریم میں سیاست کریں, آپ پرتشدد کارروائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں دونوں طرف جو ہے ایک اچھا اس وقت ماحول ہے. تو ان حالات میں میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ جو پچھلے بیانات ہیں ان کو چلانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا, ابھی ہمیں آگے جانا چاہیے تاکہ یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں وہ بھی جائیں وہاں پہ اپنا اور نارمل زندگی شروع کریں اور مین فریم میں آ کے سیاست کریں, اور ان کے بڑا ان کا مستقبل ہو سکتا ہے اگر وہ ان چیزوں سے مستقبل میں دور رہیں جو ابھی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر پاکستانی کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں. اس وقت معاہدہ اچھی طرح آگے جا رہا ہے, ان کے بہت سے لوگ ریلیز بھی کیے جا چکے ہیں, وہ بھی دھرنا اپنا ایک سائڈ پہ لے جا چکے ہیں. تو میری تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ ایسے نظارے پھر ہم کبھی نہیں دیکھیں گے, اللہ ایسے نہ کرے. جو ہوا ہے نقصان دونوں طرف. ایک چیز کلیریفائی کر دو, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ خون ریزی ہو, کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو, صرف یہ کہتے ہیں کہ آنیسٹی کے ساتھ سارے آگے چلے. اگر ان کی خرابی ہے وہ بھی بتائیں کہ یہ پرابلم ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسئلہ حل کرنے کے چکر میں ہم اس کو دبا دیتے ہیں, we shove it under the carpet. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.